بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں ہم دولت عثمانیہ کی 95 نمبر قسط میں آپ کو ہم خوش آمدید کرتے ہیں۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، جو ہی جرمنی نے روس کے خلاف اعلان جنگ کیا تھا تو اس معاہدے کی دوسری دفعہ ترکی پر بھی عائد ہوگی اور اسے بھی جرمنی اور آسٹریا ہنگری کا ساتھ دینا پڑا تھا۔ لیکن ابھی تک فرانس اور انگلستان کے معاملے میں ترکی نے پوری غیر جانبداری کا ثبوت دیا تھا۔ اس غیر جانبداری کی شکست خود حکومت برطانیہ کے ہاتھ سے عمل میں آئی۔ ترکی کے 2 جنگی جہاز انگلستان کے ایک کارخانہ میں تعمیر ہو رہے تھے اور جنگ شروع ہونے سے قبل یہ تیار بھی ہو گئے تھے۔ چنانچہ ترکی بحریہ کے افسر اور جہاز راں ان کو لانے کے لیے انگلستان پہنچ گئے تھے، لیکن جب جرمنی نے جنگ کا اعلان کیا تو حکومت برطانیہ نے ان جہازوں کو ضبط کر لیا، حالانکہ ان کی قیمت ادا کی جا چکی تھی۔ اور اس وقت تک برطانیہ اور ترکی کے درمیان جنگ نہیں چھڑی تھی، کیونکہ ان جہازوں کی قیمت زیادہ تر ترکوں کے چندوں سے ہی فراہم کی گئی تھی۔ اس لیے ان کی ضبطی سے عوام میں برطانیہ کے خلاف ایک شورش پیدا ہونا لازمی تھا۔ اس واقعہ کے بعد ہی جرمنی کے 2 جنگی جہاز گوبن اور برسلا درد دنیال پہنچے اور ترکی نے ان دونوں کو فوراً خرید لیا، مگر ان کی کمان ابھی تک جرمن بحری افسروں کے ہاتھ میں ہی تھی۔ اتحادیوں نے باضابطہ طور پر اعلان کر دیا تھا کہ اگر یہ جہاز آبنائے باسفورس سے نکلے تو بلا خیال اس کے ان پر جرمن نشان ہے یا نہیں، ان کے جہاز راں ترک ہیں، انہیں دشمن کا جہاز سمجھا جائے گا۔ چنانچہ یہی ہوا کہ جب وہ گوبن اور برسلا بحر اسود میں داخل ہوئے تو روسی جہازوں نے ان پر گولہ باری کی۔ مجبوراً ادھر سے بھی جواب دیا گیا۔ اس پر 4 نومبر کو روس نے اور 5 نومبر کو انگلستان اور فرانس نے ترکی سے اعلان جنگ کر دیا۔ اسی روز برطانیہ نے جزیرہ سائپرس کو، جو 1878 کے معاہدے کی روح سے اس کے قبضہ میں تھا، برطانیہ باقاعدہ طور پر اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ 17 دسمبر 1914 کو برطانیہ نے مصر پر اپنا مہمیہ قائم کرنے کا بھی اعلان کیا اور خدیو عباس حلمی کی بجائے، جو اس وقت قسطنطنیہ میں مقیم تھا اور ترکوں کا ہمدرد ہونے کی وجہ سے تخت سے علیحدہ کیے جانے کا مستحق قرار دیا گیا، سابق خدیو اسماعیل پاشا کے ایک لڑکے شہزاد حسین کامل کو سلطان مصر کے خطاب سے تخت پر بٹھایا۔ مصر پر مہمیہ قائم کرنے کے بعد چونکہ فرانس اور روس کو راضی رکھنا ضروری تھا، اس لیے باہم یہ مفاہمت ہوئی کہ جنگ کے خاتمہ پر برطانیہ روس کو قسطنطنیہ آبنائے باسفورس اور دردنیال پر قبضہ کرنے دے گا اور فرانس کو شام پر۔ جنگ عظیم میں ترکی کی شرکت نے اتحادیوں برطانیہ، فرانس اور روس کے لیے سخت دشواریاں پیدا کر دی تھی۔ جنگ بلقان کی شکست کے باوجود ترکوں کی فوجی قابلیت اور جام بازی کا تجربہ انہیں بارہا ہو چکا تھا۔ اب جرمنی سے اسلحہ اور دیگر سامان جنگ کی مدد پہنچنے سے ترکی فوجوں کی قوت میں بہت کچھ اضافہ ہو گیا تھا، لیکن سب سے زیادہ جو چیز اتحادیوں کے لیے باعث تشویش ثابت ہوئی وہ یہ تھی کہ ترکی نے آبنائے باسفورس اور دردنیال کو غنیم کے جہازوں کے لیے بند کر دیا، جس کی وجہ سے برطانیہ اور فرانس کا تعلق روس سے منقطع ہو گیا تھا اور روس ایک غیر صنعتی ملک تھا۔ اور چند ہی دنوں میں یہ ظاہر ہو گیا کہ جب تک انگلستان اور فرانس کے کارخانوں سے کافی سامان جنگ اسے برابر فراہم نہ ہوتا رہے، وہ زیادہ مدت تک جدید طرز کی جنگ کو جاری نہیں رکھ سکتا۔ صورتحال اب یہ تھی کہ یا تو اتحادی دردنیال اور آبنائے باسفورس کا بند توڑے
یا روس کو غنیم کی رحم و کرم پر چھوڑے۔ چنانچہ 19 فروری 1915 کو برطانیہ اور فرانس کے جنگی جہازوں نے دردنیال کے بیرونی قلعوں پر گولہ باری شروع کر دی۔ تجویز یہ تھی کہ یہ جہاز دردنیال میں بجرے داخل ہو کر براہ راست قسطنطنیہ پہنچے اور دارالسلطنت پر قبضہ کر کے ترکی کا خاتمہ کر دیں۔ یہ تجویز مسٹر ونسٹن چرچل برطانوی وزیر بحریہ کے دباؤ کی ایج تھی، جس سے بقول لارڈ ایورسلے بحری جنگ کے بہترین ماہروں کو کبھی پورا اتفاق سے تھا۔ بہرحال اس مہم میں سخت ناکامی ہوئی اور حملہ آوروں کے متحد جہاز غرق ہو گئے۔ اس کے بعد 5 سے 7 مارچ تک دشمنوں کے متحد جنگی بیڑے نے دردنیال پر دوبارہ حملہ کیا۔ ترکوں نے دردنیال کے قلعوں کو اس طرح مستحکم کیا تھا کہ اتحادی بیڑے کی تمام کوششیں بیکار ثابت ہوئی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ترکی قلعوں کے گولوں سے اتحادیوں کی تقریباً 50,000 سپاہی ہلاک ہوئے اور ان کے جنگی جہازوں کی ایک بڑی تعداد غرق ہوگی اور بتھیرے جہاز بری طرح زخمی بھی ہو گئے تھے۔ ان شکستوں کے بعد اور اتنا نقصان اٹھا کہ اتحادیوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ مہم صرف جہازوں کے ذریعے کامیاب نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اب برطانیہ اور فرانس کے ماہرین حرب نے ایک دوسری تدبیر سوچی، وہ یہ کہ زیادہ زور بڑی حملہ پر دیا جائے اور بڑی فوجوں کی مدد سے یہ مہم سر کی جائے، یعنی جزیرہ نما سے گیلی پولی کے مغربی اور جنوبی ساحلوں پر فوجیں اتار کر دردنیال کے قلعوں پر پشت کی جانب سے حملہ کیا جائے۔ اس کے لیے بڑی بڑی تیاریاں ہوئی۔ برطانیہ، فرانس، آسٹریلیا اور ہندوستان کے بہترین سپاہی بلائے گئے۔ مئی 1915 میں اٹلی بھی اتحادیوں کے ساتھ جنگ میں شریک ہو گیا اور اس کے فوجی دستے بھی اس مہم کی شرکت کے لیے پہنچے۔ معلوم ہوتا تھا کہ جنگ کا فیصلہ اسی مارکا پر مبنی ہے۔ 25 اپریل کو برطانیہ اور آسٹریلیا اور ہندوستان کی فوجیں ہزاروں جانیں تلف کر کے بمشکل تمام آبنائے گلی پری کے یورپین ساحل پر اتری اور اسی طرح شدید نقصان اٹھانے کے بعد ایک فرانسیسی فوج آبنائے کے ایشیائی ساحل پر اتری۔ پھر بھی مئی کے آخر تک بجز اس کے حملہ آوروں کے 40,000 آدمی مارے گئے اور کچھ حاصل نہ ہوا۔ ایشیائی ساحل پر جو فوج اتری تھی اسے بہت جلد بھاگنا پڑا۔ اب سارا زور گلی پولی کے مغربی ساحل پر تھا۔ گلی پولی میں ترکی فوجوں کی کمان جنرل لیمان سانڈرز کے ہاتھ میں تھی۔ اتحادی فوجوں نے پوری قوت کے ساتھ 4 زبردست حملے کیے۔ پہلا حملہ 1 مئی سے 4 مئی تک قائم رہا، دوسرا 6 مئی سے 8 مئی تک، تیسرا 4 جون کو ہوا اور چوتھا 28 جولائی کو۔ اتحادی فوجیں اریبرون کے مقام پر اتری جو چناک بیر کی پہاڑی کے دامن میں واقع اور وہاں سے چناک کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ چناک بیر کی پہاڑی اس محاذ کی کنجی تھی۔ مصطفیٰ کمال اس وقت وادی میڈدس میں اپنے دستہ کے ساتھ خیمہ جان تھے۔ جس وقت ان کو معلوم ہوا کہ اتحادی چناک بیر کی طرف بڑھ رہے ہیں، وہ فوراً پہاڑی پر قبضہ کرنے کے لیے روانہ ہو گئے اور وہاں پہنچتے ہی آسٹریلین فوج کے دستہ پر جو بڑھتا ہوا چلا آ رہا تھا گولہ باری شروع کر دی۔ تمام دن دونوں طرف سے گولہ باری ہوتی رہی۔ اتحادی فوج پہاڑی کے 2/3 حصے تک پہنچ کر رک گئی تھی۔ رات میں بھی مصطفیٰ کمال نے گولہ باری جاری رکھی اور وہ چاہتے تھے کہ اتحادی فوج کو ہٹا کر سیل تک بھگا دیں، لیکن اس میں کامیابی نہیں ہوئی۔ چناک بیر کی پہاڑی حقیقتاً دردنیال کی کنجی تھی اور دردنیال پر قبضہ کرنا گویا قسطنطنیہ پر قابض ہو جانا تھا۔ جب فریقین میں سے کوئی بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوا تو دونوں نے خندقیں کھود کر حملہ اور حفاظت کی تدابیریں شروع کی۔ چند ہفتے اسی حالت میں گزر گئے اور دونوں فریق اپنی اپنی جگہ پر قائم رہے۔ اب گرمی زیادہ پڑنے لگی تھی، بہت زیادہ گرمی پڑنے لگی تھی۔ پانی کا فراہم ہونا دشوار ہو رہا تھا، لاشیں پڑی سڑ رہی تھی اور سپاہیوں میں ہیضہ پھیل رہا تھا۔ اخیر جولائی تک یہ بات واضح ہوگی کہ اتحادی فوج ایک بڑے حملے کی تیاری کر رہی ہے۔ اس حملہ کے لیے
مصر سے تازہ دم فوجیں اور سامان حرب کی ایک کثیر مقدار لائی جا رہی. مقصد یہ تھا کہ خوجہ چمن کی چوٹی پر قبضہ کر لیا جائے جو چناک بیر کی شمال میں واقع تھی اور مصطفیٰ کمال کی خندقوں کی زد سے بحر تھی. اس چوٹی پر قابض ہو جانے کے معنی یہ تھے کہ ترکوں کے حملہ سے محفوظ ہو کر دردنیال پر قبضہ ہو جاتا. ایک ہفتہ سے روز رات کو اتحادی فوجیں آ کر خندقوں میں چھپ جاتی تھی. آخر 2 اگست کی تاریخ رات میں حملہ شروع ہوا. یہ حملہ تمام سابق حملوں سے زیادہ شدت تھا. اس میں کچز آرمی بھی شامل تھی جو اتحادیوں کی سب سے زیادہ مضبوط فوج سمجھی جاتی تھی. جنگی جہاز الزبتھ اور دوسرے سینکڑوں بڑے بڑے جہاز دوسری طرف سے حملہ آور ہوئے، لیکن عین اسی وقت جب اتحادی بیڑا فتح کی آخری منزل کے قریب تھا، ترکی اور جرمن جہازوں نے الزبتھ اور دوسرے اتحادی جہازوں کی ایک بہت بڑی تعداد غرق کر دی. البتہ کچز آرمی برون کی چوٹی کی طرف بڑھنے میں کسی قدر کامیاب ہو گئی تھی. اتحادی جہازوں نے پھر گولہ باری شروع کی. ترکی فوجوں کا شیرازہ منتشر ہو چکا تھا، لیکن آری برون پر قبضہ کرنا نہایت ضروری تھا، ورنہ اس کے بعد اتحادی الفضا پر قابض ہو جاتے اور پھر گلی پولی پر قبضہ کر لینا آسان ہوتا. اس نازک گھڑی میں ترکی فوجوں نے وطن کی مدافعت میں جیسی جال بازی دکھائی، اس کی مثال خود ان کی تاریخ میں کم ملتی ہے. اتحادی سارا زور آری برون کی چوٹی پر قبضہ کرنے کے لیے لگا رہے تھے. ترکی فوجوں کے سپہ سالار اعظم جنرل سانڈرس نے اس محاذ کی کمان مصطفیٰ کمال کو دے دی. لڑائی کا سلسلہ کئی روز تک جاری رہا. آخر کار اتحادی ہزاروں لاشیں میدان میں چھوڑ کر پسپا ہوئے. اتنی زبردست شکست انہیں اب تک پیش نہ آئی تھی. اس معرکہ میں مصطفیٰ کمال کی غیر معمولی فوجی قابلیت کا سکہ تمام دنیا پر بیٹھ گیا. 17 اکتوبر سن 1915 کو سر آئن یملٹن نے اتحادی فوجوں کی کمال سرسی منرو کو سپرد کی، لیکن یہ سپہ سالار بھی حالات کو بہتر بنانے میں ویسا ہی ناکام ثابت ہوا جیسا اس کا پیش رو ہو چکا تھا. اتحادی ماہرین حرب کو مجبوراً فیصلہ کرنا پڑا کہ گلی پولی کی مہم سار نہیں ہو سکتی. نومبر میں لارڈ کچز گیلی پولی آئے، مگر وہ بھی اس فیصلے میں کوئی ترمیم نہ کر سکے. چنانچہ دسمبر کے آخری ہفتہ کی تاریخ راتوں میں، جبکہ موسم کی شدت اپنے شباب پر تھی، اتحادی فوجوں نے نہایت خاموشی کے ساتھ بھاگنا شروع کیا اور جنوری سن 1916 کے پہلے ہفتہ تک تمام فوجیں نکل گئیں. اس مہم میں اتحادیوں کے مقتولین اور مجروحین کی تعداد 1,12,000 تھی. ترکوں کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچا، لیکن دنیا نے دیکھ لیا کہ یورپ کا مرد بیمار اپنے انتہائی ضعف کی حالت میں بھی کتنی حیرت انگیز طاقت کا مالک ہے. دوسرے محاذوں پر ترکی فوجوں کی ایسی شاندار کامیابی حاصل نہ ہو سکی. اعلان جنگ کے بعد فوراً ترکی فوجیں بحر اسود میں روسی جہازوں پر حملہ آور ہوئیں اور اس کے بعد کارس اور طفلس کی طرف بڑھی. لیکن روس نے ایشیائی کوچک میں ولایت آرمینیا پر حملہ کر کے بایزید کو پریکوئی، اردہان اور ساری کمیشن پر قبضہ کر لیا. ترکوں نے دلیری سے مقابلہ کیا، لیکن آرمینیوں کی غداری کے باعث انہیں 21 اور 22 دسمبر 1914 کو پسپا ہونا پڑا. 19 مئی 1915 کو وان پر بھی روسیوں کا قبضہ ہو گیا. پھر دوسرے سال ارض روم، موشت بطلس، ترابزون اور ارض نجان بھی ترکوں کے ہاتھ سے نکل گئے. اس طرح جولائی 1916 تک ارض روم، وان، ترابزون اور بطلس کے صوبوں پر روسی فوجیں قابض ہو گئی. 19 جنوری 1915 کو ترکوں نے تبریز فتح کر لیا تھا، لیکن ان شکستوں کی وجہ سے وہ زیادہ دنوں تک تبریز پر قابض نہ رہ سکے اور ایرانیوں نے پھر اس پر قبضہ کر لیا. عراق میں بھی ترک فوجوں کی حالت کچھ زیادہ بہتر نہ تھی. 8 نومبر 1914 کو انگریزی فوج ایک ہندوستانی پلٹن کے ساتھ شتل عرب میں اتری.
اور 17 نومبر کو سلمان کی لڑائی میں کامیاب ہونے کے بعد 22 نومبر کو بصرہ اور 5 دسمبر 1914 کو کارنا پر قابض ہو گئے، جو دجلہ اور فرات کے سنگم پر واقع ہے۔ دوسرے سال 29 ستمبر 1915 کو اس نے قط المارا بھی فتح کر لیا۔ اس کے بعد انگریزوں نے بغداد کی طرف بڑھنے کا قصد کیا، لیکن اس درمیان میں تازہ ترکی دستے عراق پہنچ گئے تھے اور انگریزی سپہ سالار جنرل ٹاؤنسنڈ کو بہت زیادہ نقصان اٹھانے کے بعد پیچھے ہٹنا پڑا۔ ترکی فوج نے تعاقب کیا اور جنرل ٹاؤنسنڈ نے قط المارا میں پناہ لی۔ 5 ستمبر 1915 کو ترکوں نے قط المارا کا محاصرہ کیا اور 4.5 مہینے تک محاصرہ جاری رکھا۔ آخر مجبور ہو کر 29 اپریل 1916 کو جنرل ٹاؤنسنڈ نے ہتھیار ڈال دیا اور وہ اپنی فوج کے قید کر لیا گیا۔ قسطنطنیہ لے جا کر نظر بند کر دیا گیا، جہاں اسے ہر طرح کی آزادی حاصل تھی، بجز اس کے وہ حدود شہر کے باہر نہیں جا سکتا تھا۔ اس کی نظر بندی اس جنگ کے اختتام تک قائم رہی۔ قط المارا کی کامیابی نے عراق میں ترکوں کی سابق شکستوں کی ایک حد تک تلافی کر دی تھی، لیکن اس کے بعد جنرل ماڈ نے پھر حملہ کی تیاری شروع کر دی اور 24 فروری 1917 کو انگریز دوبارہ قط المارا پر قابض ہو گئے۔ ترک لڑتے ہوئے پیچھے ہٹے اور دوسرا مارکہ بغداد میں پیش آیا اور 11 مارچ 1917 کو بغداد بھی ترکوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ 19 مارچ کو انگریزی سپہ سالار نے عراق کے باشندوں کے نام ایک اعلان شائع کیا اور انہیں اطمینان دلایا کہ انگریز ان پر حکومت کرنے کی غرض سے نہیں بلکہ انہیں آزاد کرنے کے لیے عراق میں آئے ہیں۔ اہل عراق کو اس آزادی کا جو تجربہ ہوا اسے وہ کبھی نہ بھولیں گے۔ انگریزوں نے ترکوں کے خلاف سازش کا ایک زبردست جال پھیلا رکھا تھا۔ بغداد کی شکست سے تقریباً 1 سال قبل 10 جون 1916 کو شریف حسین نے عرب میں ترکوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور 14 جون کو مکہ معظمہ اور 1 جولائی کو جدہ پر قبضہ کر لیا۔ کرنل نارس کی برسوں کی خفیہ کوششیں بار آور رہیں۔ حکومت برطانیہ نے عربوں کی سرپرستی فرمائی اور انہیں ترکی حکومت سے آزادی حاصل کرنے میں پوری مدد دی۔ اکتوبر 1916 میں شریف حسین نے اپنے شاہ حجاز ہونے کا اعلان کیا اور 16 دسمبر کو حکومت برطانیہ نے اس کی مستقل بادشاہت کو باضابطہ طور پر تسلیم کر لیا۔ اس کا لڑکا امیر فیصل عربی فوجوں کو لے کر ترکوں کے مقابلے میں شام کی طرف بڑھا۔ کرنل لارنس اور دوسرے انگریز افسر اس کے ساتھ تھے۔ شام میں ترکوں کی شکست کا ایک بڑا سبب عربوں کی بغاوت کا انگریزوں سے مل جانا تھا۔ برطانیہ نے شریف حسین کو اسلحہ اور روپیہ سے خوب مدد دی۔ ایسے نازک وقت میں عربوں کا یہ فعل نہ صرف فوجی حیثیت سے دولت عثمانی کے لیے مضر ثابت ہوا بلکہ اس کا اخلاقی اثر بھی برا پڑا۔ چنانچہ پان اسلام ازم کی تحریک کو، جسے دنیا اسلام کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے نوجوان ترکوں نے جنگ شروع کرنے کے بعد پھر جاری کر دیا تھا، اس سے سخت نقصان پہنچا۔ ترکی کے ساتھ اسلامی دنیا کی ہمدردی کا ایک بڑا سبب یہ تھا کہ اس کا سلطان حرمین شریفین کا خادم بھی تھا۔ اگرچہ خلافت کی بنیاد تمام تر اسی خدمت پر نہ تھی، تاہم خلافت جب سے دولت عثمانیہ میں آئے، حرمین کی خدمت کا شرف بھی برابر اسے حاصل رہا۔ اب چونکہ مکہ معظمہ پر شریف حسین کا قبضہ تھا اور مدینہ منورہ بھی باغیوں سے گرا ہوا تھا، اس لیے سلطان کے خلافت کا مسئلہ معرض بحث میں آ گیا اور پان اسلام ازم کی تحریک جو خلافت ہی پر قائم تھی کمزور ہوگی۔ تو دوستو، مصر میں بھی ترکوں کو زیادہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی تھی۔ فروری 1915 میں جمال پاشا نے نئے سویس کو عبور کرنے کی کوشش کی، لیکن اس وقت تک انگریزوں نے نہ صرف ہندوستان بلکہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے فوجی دستے بھی اس محاذ پر منگا لیے تھے۔
برطانوی اور فرانسیسی جنگی جہاز پہلے سے نہر کے حفاظت کے لیے موجود تھے۔ اگر ترکوں نے اعلان جنگ کے بعد ہی سوئس کو عبور کرنے کی کوشش کی ہوتی تو آسانی سے کامیاب ہو جاتے، لیکن 3 ماہ کی تاخیر نے انگریزوں کو مدافعت کا کافی موقع دے دیا تھا اور جمال پاشا کو شکست کھا کر پسپا ہونا ہی پڑا۔ دوسرے سال جولائی میں ترکوں نے مصر پر حملہ کرنے کی پھر کوشش کی، لیکن نہر سوئس کے قریب رومانی کی جنگ میں انہیں شکست ہوئی۔ اس کے بعد امیر فیصل کی فوج انگریز دستوں کے ساتھ شام کی طرف بڑھی، جس کی وجہ سے ترکوں کو مصر کا خیال ترک کرنا پڑا ہی۔ تو دوستو یہیں پہ رکتے ہیں، اگلی قسط یہیں سے شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔